بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 75 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے اسناد المضارع والامر الناقصین الی الضمائر الرفع البارزہ، کہ فعل مضارع اور امر جو فعل ناقص سے ہو، یعنی فعل ناقص کے مضارع کے صیغے اور امر کے صیغے، ان کا جب اتصال ہوتا ہے ضمائر کے ساتھ تو اس میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے سابقہ لیکچر میں پڑھا تھا، فرق اتنا ہے کہ وہاں پر صیغے ماضی کے تھے، فعل ناقص صیغ الماضیہ، ٹھیک ہے، یہاں پر مضارع اور امر کے صیغے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مضارع اور امر میں کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جب ہم ان کا اتصال کرتے ہیں ضمائر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسناد المضارع والامر الناقصین، کہ جس کے اخیر میں حرف علت ہو، الی ضمائر الرفع البارزہ۔ انتی تسعینی فی الخیر، آپ خیر کے کاموں میں آگے بڑھتی ہیں یا بہت تیزی سے خیر کے کام کرتی ہیں۔ اسی طرح اسعی، یہ امر کا صیغہ ہوا، پہلا صیغہ مضارع کا ہے اور دوسرا صیغہ امر کا ہے، اور دونوں ناقص میں سے ہیں، کیونکہ سعی یسعی یہ ناقص ہے، لام کلمے کی جگہ حرف علت ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صیغے میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یا ساکن ما قبلہ مفتوح ہے، تو یا موجود ہے، یا کو حذف نہیں کیا گیا۔ اسی طرح یسعون، ٹھیک ہے، مخلص لوگ یا مخلص آدمی وہ تیزی کرتے ہیں خیر کے کاموں میں۔ اسعوا، تم سب تیزی دکھاؤ یا تیزی کرو۔ الولدانی یسعیانی، دونوں لڑکے بہت تیزی دکھاتے ہیں یا کرتے ہیں خیر کے کام۔ اسعیا، تم دونوں کرو یعنی تیزی دکھاؤ۔ الفتیات یسعینا، تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تسعینا میں نون ہے، یسعونا میں واو ہے، یسعیانی میں الف ہے، یسعینا میں نون النسوہ ہے۔ تو یہ ضمائر کا اتصال ہو چکا، لیکن کوئی فرق نہیں آیا، یا اپنی جگہ پر ہے، یا کو حذف نہیں کیا گیا، نہ اس میں یعنی مضارع کے صیغوں میں تو نہیں کیا ہے۔ البتہ دیکھو یہاں پر اسعو میں آپ نظر ڈالیں تو یہاں پر عین کے بعد یا نہیں ہے، اصل میں کیا تھا اسعیو، جیسا کہ اضربو، تو یہاں پر یا نہیں ہے، یا حذف ہو چکا، باقی تمام صیغوں میں یا مذکور ہے۔ آگے دیکھیں، انتی تبدینا السرورا، آپ خوشی کا اظہار کرتی ہیں، ابدی، اظہار کیجئے۔ الناجحون یبدون السرورا، کامیاب لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ابدو، آپ سارے آدمی بھی خوشی کا اظہار کرو۔ الولدان یبدیان السرورا، دونوں لڑکے خوشی دکھاتے ہیں یا اس کا اظہار کرتے ہیں، ابدیا، آپ دونوں بھی کریں۔ الفتیات، بہت ساری لڑکیاں، یبدینا، اظہار کرتی ہیں سرور خوشی کا، ابدینا، آپ سب عورتیں بھی کریں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اصل میں کیا تھا، ابدا یبدی، ٹھیک ہے، فتبدینا، تو یہاں پر آپ کو تا با دا اور یا سب کے سب نظر آ رہی۔ یبدونا میں اصل میں کیا تھا، یبدیونا، کیونکہ یہ باب افعال ہے، اکرام ہے۔ یبدیونا علی وزن یکرمونا، تو یہاں پر آپ دیکھیں اصل میں تھا یبدیونا، تو یہاں پر یا کو حذف کر دیا گیا ہے جب واو کا اتصال ہوا ہے۔ واو کیا ہے، ضمیر الرفع ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا کیا تبدیلی آتی ہیں وہ یہاں پر ہم بتا رہے ہیں۔ اسی طرح ابدو، اصل میں کیا تھا، ابدیو علی وزن اکرمو افعلو، تو یہاں پر دال کے بعد یا نہیں ہے، یا کو حذف کیا گیا ہے، اور باقی آپ تمام میں دیکھ لیں اس میں آپ کو یا نظر آ رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں، انتی تدعین الی العمل، آپ دعوت دیتی ہیں عمل کی طرف، کام کی طرف۔ ادعی، آپ ایک عورت دعوت دیں، امر کا صیغہ ہے، تو مضارع اور امر دونوں کے صیغے ہم پڑھ رہے ہیں۔ المخلصون یدعون، وہ دعوت دیتے ہیں عمل کی طرف۔ ادعو، تم سارے مرد دعوت دو۔ یدعوانی، وہ دونوں دعوت دیتے ہیں۔ یدعون، وہ ساری عورتیں دعوت دیتی ہیں۔ ادعو، تم سارے کے سارے مرد دعوت دو۔ ادعونا، آپ تمام کی تمام عورتیں دعوت دیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں دعا یدعو سے ہے، دعا یدعو، تو
تو یہ ہم نے تو دعا پڑھ لیا تھا، دعوتو دعونا، کیونکہ وہ ماضی کا صیغہ تھا۔ مضارع کے صیغے میں آپ دیکھیں تدعینا، یہاں پر اپنا الف جو ہے وہ اصل کی طرف لوٹ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یدعونا اصل میں کیا تھا؟ یدعون، یہاں پر 2 واو ہونی چاہیے، کیونکہ یہ والا جو واو ہے یہ تو جمع کا ہے، تو جو دال عین الف جو اصل ہے لام کلمہ وہ یہاں پر محذوف ہے۔ اسی طرح ادعو، انصرو، انصرو، یہ عین کے بعد جو یا ہے وہ یہاں پر حذف ہو چکا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی، اسی طرح یہاں پر بھی، تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ ید، تو ابھی ہم بحث پڑھیں گے تو اس سے ہم سمجھ لیں کہ کہاں کہاں تبدیلیاں ہوئی ہیں اور کہاں پر حرف علت حذف ہوتا ہے۔ البحث، الامثلۃ السابقہ، گزشتہ مثالیں مشتمل ہے علی افعال ناقصہ مضارع و امریہ، ٹھیک ہے، مسندہ جو کہ جن کا اسناد ہوا ہے الی یاء المخاطبتی، یا مخاطب کی طرف، تدعینا، تسعینا، وواو الجماعتی، واو جماعت کی طرف، والف الاثنین، تثنیہ الف کی طرف، ونون نسوتی، ان کی طرف ان کا اسناد ہوا ہے۔ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْأَمْثِلَةِ، اگر آپ مثالوں پر نظر ڈالیں، رَأَيْتَ آخر المضارع والأمر ألفا في الطائفة الأولى، پہلی قسم کی مثالوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ مضارع کا جو اخیر ہے اور امر کا جو اخیر ہے اس میں الف ہے، یعنی فعل ناقص الف کے ساتھ ہے، یا واو کے ساتھ نہیں ہے۔ وَيَاءً فِي الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ، دوسری قسم کی مثالوں میں فعل ناقص تو ہے، مضارع اور امر کا صیغہ تو ہے، لیکن آخری حرف میں یا ہے۔ اور تیسری قسم کی جماعت ہے مثالیں، اس میں واو ہے، واون، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ پہلی والی جو مثالیں ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف ہے، اصل میں کیا؟ سعا، یسعا، یہ الف کی مثالیں ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں تبدینا، یہ یا کی مثالیں ہیں، اور دعا یدعو، یہ واو کی مثالیں ہیں۔ تو الف میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، یا میں کیا تبدیلیاں، اور واو میں کیا تبدیلی آتی ہیں جب ان کا اتصال ہوتا ہے، ضمائر کے ساتھ ان کا اتصال ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو آپ آئیے بحث میں سمجھ لیں۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ما حدث، جو تبدیلی آئی ہے، جو تغیر آیا ہے، عند اسناد هذه الافعال الى الضمائر، ضمائر کی طرف جب اسناد ہوا ہے، فانظر، تو دیکھیے، الى الافعال المسندة الى یاء المخاطبة وواو الجماعة في الطوائف الثلاثة من الامثلة، تینوں قسم کی مثالوں پر آپ نظر رکھیں، اور وہاں پر آپ دیکھیں جب ہم نے الف یعنی فعل ناقص الف والے کا اسناد کیا ہے یا المخاطبہ واو الجماعت، تو کیا تبدیلی آئی ہے۔ جب ہم نے فعل ناقص یائی اس کی اسناد کیا ہے یا المخاطبہ واو الجماعت، تو کیا تبدیلی آئی ہے۔ اور جب فعل ناقص واوی کی ہم نے جو ہے اسناد کیا ہے مخاطبہ اور واو الجماعت، تو کیا کیا تبدیلی آئی ہے۔ تو بتا رہے ہیں تجد، آپ دیکھیں گے ان الاسناد الى هذين الضميرين سبب حذف حرف العلة من الافعال، جب اس ضمائر کی طرف ہم اسناد کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہے نا حرف علت حذف ہو جاتا ہے، سواء کان آخر و الفا ام یا نہ واو، تین قسم کی، الف ہو یا ہو واو، حرف علت جو بھی ہوگا، جب ہم اس کا اسناد کرتے ہیں یا المخاطبہ کی طرف یا واو الجماعہ کی طرف، تو اس صورت میں حرف علت حذف ہو جاتا ہے۔ غیر انک ترا، اس کے علاوہ کہ آپ دیکھتے ہیں، اذا کان المحذوف الفا بقی ما قبل الیا والواو مفتوحا، جب محذوف الف ہوگا تو جب حذف ہو جائے گا تو اس کا جو ما قبل ہے جو وہاں پر مفتوح یعنی فتحہ آئے گا۔ واذا کان المحذوف یا، جب حرف علت یا محذوف ہو، او واو یا واو ہو، کسر ما قبل یا المخاطبتی وضم ما قبل واو الجماعتی، واو الجماعہ سے پہلے ضمہ ہوگا، اور جب یا المخاطبہ حذف ہوگا تو ما قبل کیا ہوا، کسرہ ہوگا، کیونکہ کسرہ یا کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اور ضمہ واو کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ ضمہ ترید ما بعدها واو والکسرہ ترید ما بعدها یا، ضمہ ما بعد واو چاہتا ہے اور کسرہ ما بعد میں یا چاہتا ہے، تو اسی مطابقت کی وجہ سے ہم نے جو بھی حرف حذف کیا ہے تو ما قبل کو اس کا جو اس سے جو مطابقت رکھنے والا حرف ہے یا حرکت ہے وہ ہم نے وہاں پر رکھا ہے۔ ثم انظر، اس کے بعد دیکھیے، الى الافعال المسندة الى الف الاثنين ونون النسوة، اس کے بعد آپ دوبارہ سے تمام جتنی بھی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، الفی ہوں، واوی ہوں، یائی ہوں، تمام کو دیکھیں کہ جب ان کا اسناد، نفعال کے جو اسناد ہوا ہے الف الاثنین نون نسوہ کی طرف،
تو کیا کیا اس میں تبدیلی آئی ہیں تمام کو دیکھیں. تجد انها حينما يكون آخرها الفا، جب آخر میں الف ہو اور اس کی ہم نسبت کرتے ہیں الف الاثنین نسوہ کی طرف، فی الطائفة الاولى من الامثلة تقلب الالف یا، تو الف یا میں بدل جاتا ہے. جب کہاں اسناد ہو؟ جب الف الاثنین اور نون نسوہ کی طرف اسناد ہو، تو اس صورت میں الف یا میں بدل جاتا ہے. وانها حينها يكون آخرها یا او واوا كما كان في الطائفتين الاخيرين من الامثلة لا يحدث فيها تغییر. اور جب آخر میں یا ہو، دیکھو یہاں آخر میں جب الف تھا تو الف یا سے بدل جاتا ہے جب ہم اس کی نسبت کرتے ہیں الف الاثنین اور نون نسوہ کی طرف. اور جب الف نہ ہو بلکہ یا ہو، آخر کیا ہو؟ یا ہو یا واو ہو. ان دونوں صورتوں میں واوی ہو یا یائی ہو، جب نسبت کرتے ہیں تو لا يحدث فيها تغییر، تو فعل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی عند الاسناد الى هذين الضمیرین. مثال کے طور پر یہاں آپ دیکھیں یبدیانی، یبدیانی الف الاثنین ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، یعنی یہ فعل ناقص یائی ہے، آخر میں حرف علت یا ہے، تو یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں ہے. اسی طرح اس کے سامنے یدعوانی، یہاں بھی کوئی تبدیلی نہیں، یعنی کوئی حرف حذف نہیں ہوا، اپنے اصل پر برقرار ہے. البتہ یہ والی جو مثال ہے الف والی، یہاں آپ دیکھیں یسعیانی، اصل میں کیا تھا؟ الف تھا، یسعا، یسعا، یسعیا، الف یا میں بدل گئی. تو یہاں پر تو تبدیلی آئے گی. اور ان دونوں صورتوں میں جب واوی ہو یا یائی ہو تو وہاں پر الف الاثنین اور اسی طرح نون النسوہ یبدینا یدعونا یہ اپنے اصل پر برقرار ہے، اس میں تبدیلیاں نہیں آتی. تو یہی بتا رہے تھے دونوں ضمیروں کی طرف. قاعدے سے سمجھ لیں، المضارع الناقص الذي آخر الف او یا، وہ مضارع صیغۃ المضارع الناقص جس کے آخر میں الف اور یا ہو او واو، اذا اسند الى یاء المخاطبۃ او واو الجماعۃ حذف منه حرف العلہ، جب اس کی نسبت ہوتی ہے مخاطبہ یا مخاطبہ کی طرف یا واو الجماعہ کی طرف تو حرف العلہ حذف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، الف ہو یا ہو واو ہو، ان دو ضمیروں کی طرف جب اسناد ہو تو اس میں حرف علت حذف ہوگی. وبقیہ فتح ما قبلہ، ما قبل کو مفتوح کر دیں گے اذا کان حرف العلت الفا، جب الف نہ ہو تو ما قبل مضموم ہوگا. المضارع الناقص الذي آخر الف، وہ مضارع کا صیغہ جس کا آخر میں الف ہو، اذا اسند الى الف الاثنین او نون النسوۃ قلبت الفه یاء، اس کا الف یا میں بدل جاتا ہے. المضارع الناقص الذي آخره یاء او واو، آخر میں یا ہو یا واو ہو حرف علت، اذا اسند الى الف الاثنین او نون النسوۃ لم يحدث فيه تغییر، جیسا کہ ہم نے آخر میں مثالوں سے بھی سمجھایا اور مثالوں کو دکھایا بھی. تو امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس طرح سے آپ احباب بھی تمام سبق کو غور سے سنیں، دوبارہ سنیں، تاکہ یہ چیزیں ہمیں تعلیلات وغیرہ، تاکہ ہم عربی بولتے ہوئے بھی غلطیاں نہ کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.